جی الیکس بھائی السلام، جے مسیح کی، خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ آپ کا بہت خوبصورت کویشچن، بہت ہی زبردست سوال۔ میں تمام ناظرین، حاضرین اور سامعین سے بھی ریکویسٹ کیے جاتا ہوں کہ غور سے اس کلام حق کو سنیے گا۔ سوال بڑا خوبصورت ہے الیکس بھائی، آپ جانتے ہیں جو قریبی ہیں ہمارے، کہ بڑے زبردست ایک سورما اسٹوڈنٹ اور بھائی ہیں اور آنے والے وقتوں کے استاد ہیں۔ تو جب میرے گھر پہ آئے تو انہوں نے 3 سلیبیں دیکھی لگیں، تو ان کا ایک بڑا اوتھینٹک سوال تھا کہ سر آخر یہ 3 ہی کیوں، ایک کیوں نہیں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح تو ایک صلیب پر انہوں نے جان دی۔ تو بالکل زبردست اوتھینٹک اور ویلڈ کویشچن ہے یہ۔ اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں نے سوچا چلیں جواب ان کو دینا ہے، اور اس سے ہم سب بھی برکت پائیں اور ہم سب کے لیے بھی یہ بہت زیادہ پھلدار ہو اور بابرکت آج کا یہ کویشچن کا آنسر ہو۔ تو 3 صلیبیں لگانے کا مقصد یہی ہے کہ کوہ کلوری پر جو ہوا، جو پہلے کھوپڑی کا مقام تھا اور بعد میں نجات کا راستہ کوہ کلوری وہ بن گیا، کلوری کا پہاڑ کا جو منظر ہے اسی کو درشانے کے لیے، اسی کو سمجھانے کے لیے یہ 3 صلیبیں لگائی گئی۔ اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوہ کلوری پر تو ہو گیا، تو یہ ابھی کیوں لگانے کی ضرورت ہے؟ تو بالکل یہ مرتے دم تک ہمیں کچھ نشانات اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ ساتھ لے کے چلنی پڑتی ہیں، کیونکہ ہمارے اندر ایک ایسی گندی بدبو بھی ہے جو خدا کا کلام سامنے ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنے دیتی۔ تو اسی لیے پھر اس نے کہا کہ یہ کلام اپنے ماتھوں ہاتھوں پر باندھو، اپنی چوکھٹوں پر لکھو، تو اسی لیے تاکہ آتے جاتے تمہیں اسی کا خیال ہو، اسی کو دیکھتے رہو۔ تو جب چیز سامنے ہوتی ہے تو وہ کبھی بھولتی نہیں، اور بھلکڑ تو ہم اتنے ہیں کہ آپ ہمارے باپ آدم کو دیکھتے ہیں۔ ہمارا باپ آدم جو ہے وہ ایک خدا نے حکم دیا تھا تو اس پہ بھی عمل نہیں ہو سکا۔ تو اسی لیے خدا نے کہا کہ انہاں نوں ہونا جتھے جتھے جان گے حکمانوں بھی نال نال ہی۔ حکم کا مطلب ہے کلام، کلام کا مطلب ہے خود خدا، یعنی کہ میں ہوں انہاں دے نال نال، اندرون تے ہے ہی ہاں، ہن بیرون بھی میں انہاں دے نال نال ہوواں گا، شخصی طور تے بھی انہاں نوں نظر بھی آندا رہا، پھر جا کے انہاں دا جڑا دماغ ہے نا درست ہوئے گا، انہاں نوں چیزاں یاد رہن گیاں۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خدا نے اپنے کلام کو جا بجا چیزوں پر لکھنے کے لیے کہا، پتھروں پر لکھنے کے لیے کہا، آپ کے گھروں کی چوکھٹوں پر لکھنے کے لیے کہا، دیواروں پر لکھنے کے لیے کہا۔ اور یہ اسی لیے تھا تاکہ آپ اسے یاد رہیں، جب وہ آپ اسے یاد رکھیں جب ڈریس پہنتے تھے خدا کے لوگ، سردار کاہن کو دیکھتے ہیں یا آپ کاہن کو دیکھتے ہیں، یا اس سے پہلے بچہ جسے آسمان اور زمین کی تشبیہ طور پر کنجی دی جاتی تھی، جب وہ 12 سال کا کلام سیکھ سیکھ کے پہلے ماں کے پیٹ میں، پھر 12 سال تک ماں کے پاس، اور وہ شرع کا عالم ماں کے پیٹ سے ہی بن جاتا تھا۔ تو 12 سال کی عمر میں بھی انہیں ایک تعلیم دی جاتی تھی جو ان کے ڈریس کے اندر ہوتی تھی، اور اس ڈریس میں یا یسوع مسیح کی بڑے ہوتے ہوئے پریئر شال میں نیلے ڈورے کا ذکر ہے، اور وہ خدا کے حکموں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ چیزیں خدا نے ہمیں ساتھ ساتھ اسی لیے دیں تاکہ ہم انہیں بھولیں نہیں، انہیں بھولیں نہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر جو 3 صلیبیں لگائی گئی ہمیں یاد رکھنا ہے، اس کے ساتھ اور بھی بڑے مقاصد جڑے ہوئے ہیں، جیسے ایک تو ہمیں کوہ کلوری کا وہ منظر یاد آئے، دوسرا پھر ہمیں یہ یاد آئے کہ بیچ میں تو خداوند یسوع مسیح تھے، سائڈوں پہ تو ڈاکو تھے۔ اب جو ڈاکو ہیں وہ لوگوں کو بھی شو کرتے ہیں، وہ امتوں کو بھی شو کرتے ہیں، وہ اہل زبان کو بھی شو کرتے ہیں،
اور روحانی طور پر وہ دو کلیسیاؤں کو بھی ظاہر کرتے ہیں، وہ دو نسلوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ نسلیں کون سی؟ نسلیں وہ جو پیدائش 3 باب میں ایک سانپ کی نسل اور ایک عورت کی نسل۔ عورت کی نسل، عورت کا مطلب کلیسیا، کلیسیا کی نسل ڈیفینیٹلی خدا پر ایمان لاتی ہے، اور سانپ کی نسل اینڈ تے مرد دم تک ایمان نہیں لیاندی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں بنی کورہ کو بیابان کے اندر، ان کو پتہ تھا خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی یہ قوم بنی اسرائیل کے لوگ اسے آزماتے تھے اور مرتے تھے، تو اے آخری دم تک توبہ نہیں کرتے۔ تو یہی صلیب کا منظر تھا۔ دیکھ لیں، ایک ڈاکو، ایک کلیسیا ایسی ہے جو کم از کم آخری دم پہ تو مسیح کا ایمان لے آتی ہے، اور مسیح اسے اس وقت بھی کیا دیتا ہے؟ مسیح اسے اس وقت بھی ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، آسمان کی بادشاہی دیتا ہے۔ لیکن ایک ایسی وہ ڈھیٹ ہے، یہ ڈھیٹ آج آپ کے گھروں میں بھی ہوں گے۔ بائبل کھول کے کچھ بتائیں کہ بائبل میں یہ لکھا ہے، آپ یہ نہ کریں، مجال ہے کہ بائبل دی مان لیں، اور اگر نہیں، جو باپ دادا کیتا ہوئی ہے وہ یہ ڈھیٹ آج بھی، اور یہ مریں گے، ان کا یہی حال ہونا ہے۔ تو یہ چیز اس کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں، اس سے سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہاں جی، کیا ڈاکو اسی وقت چلا گیا تھا فردوس میں؟ ہاں جی چلا گیا تھا، نہیں بھی گیا تو بھی چلا گیا تھا۔ بس یہ یاد رکھیں، خدا نے آدم سے کہا تو نے پھل کھایا تو مرا، تو کیا وہ مر گیا تھا؟ تو ایک دن مار ہی گیا سی نا۔ تو اسی طرح جب اس کو کہہ دیا سو کہہ دیا، اب کائنات کی کوئی طاقت اسے فردوس میں جانے سے، خدا کی بادشاہی میں جانے سے روک نہیں سکتی۔ کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں جو اسی وقت ہم پہ لاگو ہو جاتے ہیں، اور کچھ اختیارات ایسے ہوتے ہیں جو اسی وقت ہم پر لاگو تو ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے وقت پر پورے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جو مسیح کے نام پر مردے موئے ہیں، تو وہ مکاشفہ کی کتاب میں آپ پڑھتے ہیں، ان کی روحیں جو ہیں وہ تخت کے نیچے ہیں، اور انہیں سفید جامے دیے گئے ہیں۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک تمہارے ایماندار بھائیوں کے بھی گلے نہ کٹیں گے تب تک تمہیں آرام کرنا ضرور ہے۔ تو ٹھیک ہے، وہ جہاں آرام کر رہے ہیں، خدا نے کہہ دیا، وہی ان کی بادشاہی ہے۔ جب ان سے بات کر رہا ہے، اس سے بڑی اور بادشاہی کیا چاہیے بھائی؟ اس سے بڑی فردوس کیا چاہیے کہ زندہ خدا خود آپ سے بات کر رہے ہیں، اس کا بیٹا یسوع مسیح آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ 3 صلیبیں ان ساری چیزوں کو درشاتی ہیں، ہمارے ایمان کی پختگی کو بتاتی ہیں، اور جب ان تینوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی ہاں، ایک سلسلہ ہوا تھا، ہم اس سلسلے کو یاد رکھیں۔ جیسے آپ پاک شراکت لیتے ہیں، پاک شراکت اشارہ بانی آپ کو لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یسوع مسیح نے کہا نا، میری یادگیری میں یہی کیا کرو جب تک میں نہیں آ جاتا۔ تو یہ 3 صلیبیں لگانے کا مقصد بھی اس کی یادگیری ہی ہے، کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ہمارے لیے کسی نے جان دی ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ایسا لامحدود خدا، ذرا سنیے گا، ایسا لامحدود خدا جسے آپ دیکھ نہیں سکتے، جسے آپ سن نہیں سکتے، جس کو آپ محسوس نہیں کر سکتے، یسوع مسیح خود اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ خدا روح ہے، اور روح کا حال ایسا ہے، نہ ہڈی ہے نہ گوشت ہے۔ روح کیا ہے؟ روح تو اس کائنات میں سما نہیں سکتی۔ مقدس سلیمان کہتا ہے میں تیرا کیا گھر بناؤں، تو آسمان پر نہیں سما سکتا، آسمانوں میں نہیں سما سکتا، زمین کی تہ میں نہیں سما سکتا، تو اتنا بڑا ہے، آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ مقدس داؤد کہتا ہے تیری روح تو میں بھلا نہ سکے کدھر جاواں، چڑھ جاؤں آسمانوں پہ وہاں پر بھی تو، اور سمندر کی تہ میں چلا جاؤں تو وہاں پر بھی تو، پاتال میں چلا جاؤں وہاں پر بھی تو۔ خدا کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو نور ہے، وہ تو فلو ہے، وہ تو جلال ہے۔ تو سوچیں، اس جلال نے، اس فلو نے، اس زندہ خدا نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بھیجا، اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ نئے عہد نامہ میں کئی آیتیں، بہت ساری آیتیں، تموتھیوس کے خط میں، مقدس پولوس رسول کے خطوط میں، کہ خدا نادیدہ خدا ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ اور یہ یاد رکھے گا، کسی نے بھی نہیں دیکھا خدا کو، اس کائنات میں کوئی نہ دیکھ سکا تھا، نہ دیکھے گا، اور ان فیوچر نہ ہی کوئی دیکھ سکے گا۔ خدا کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ یوحنا پہلا باب
میں بخوبی لکھا ہوا ہے، خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ نئے عہد نامے کی آیت ہے نا، تموتیس نئے عہد نامے کا رسول ہے نا، پولس رسول نئے عہد نامے کے سورما ہے نا، وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں خدا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لیکن اگلی آیت سنیے، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا، اس بیٹے کو مرواتا ہے آپ کے اور میرے لیے۔ وہ خدا جو نادیدہ خدا ہے، جو نظر نہیں آتا، اپنے آپ کا فدیہ پیش کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے آپ کے اور میرے لیے۔ یہ عظیم الترین کام اس کائنات میں جو کبھی کسی کے لیے نہ ہوا تھا، نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، وہ زندہ یہوہ الوہیم خدا باپ نے کیا۔ ایک چیز جو اول اور آخر ہے، ایک چیز جو شروع اور انجام ہے، ایک چیز جس کا کوئی، آپ سمجھ سکتے ہیں، کہیں پہ سما نہیں سکتی، پلس وہ نادیدہ ہے، اسے ہم خداوند خدا کہتے ہیں۔ اس نے خود اپنا فدیہ دیا ان تین صلیبوں کے بیچ میں، ان دو صلیبوں کے بیچ میں تیسری صلیب پہ اپنے بیٹے کو قربان کیا اس نے۔ ہم جسے خداوند خدا کہتے ہیں، تو اس چیز کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں، کہیں بھول نہ جائیں۔ ہم اپنے آپ کو اس چیز میں ایسا مسرور رکھیں کہ ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے۔ اس لیے تو وہ کہتا ہے شہربانی کیا کروں تاکہ میری یادگیری ہوتی رہے۔ تو آپ کی یادگیریوں کے لیے، آپ کے ذہن نشین ہونے کے لیے یہ تین صلیبیں لگائی گئیں، تاکہ آپ جب بھی دیکھیں تو آپ لوگوں کو، ہمیں، ہم سب کو وہ وقت یاد آئے اور ہم زندہ خدا کی جنگ میں ایک بار پھر سے تر و تازہ ہو جائیں، اور ہم ایمان رکھیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، چاہے دکھ ہو یا چاہے سکھ ہو۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو۔